بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجال محمد۔ 3 رجب شہادت امام علی نقی علیہ السلام ہے، جو ایک مومن اور تمام مومنین و مومنات کے لیے ایک غمزدہ دن ہے اور ایک بہت ہی دکھی دن ہے۔ یہ امام وہ امام ہیں جن کی علم اور معصومیت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ پہلے تو ہم بات کریں گے اس لعین کی، اس لعین کا، متوکل لعین کی بات کرنا چاہیں گے۔ تو امام علی نقی علیہ السلام اور متوکل کی تخت نشینی کی یہ مانی ہوئی بات ہے کہ محمد والے محمد ان تمام امور سے واقف ہوتے ہیں جن سے عوام اس وقت تک باخبر نہیں ہوتے جب تک وہ منظر عام پر نہ آ جائے۔ تو یہی علماء کرام نے لکھا ہے کہ واسق کا ایک منہ چڑھا رفیق استباتی ایک دن عراق سے مدینہ منورہ پہنچا اور وہاں جا کر امام علی نقی علیہ السلام سے ملا۔ آپ نے خیریت دریافت کرنے کے بعد فرمایا کہ واسق باللہ خلیفہ وقت کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں نے اسے سلامت چھوڑ کے آیا ہوں اور بالکل بخیریت ہے، میں اسی کا بھیجا ہوا یہاں آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر استباتی نے سکوت اختیار کیا اور سمجھا کہ یہ جو آپ نے فرمایا ہے بعلم امامت فرمایا ہے، ہو سکتا ہے کہ درست ہو۔ پھر آپ نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ ابن الزیات کس حال میں ہے؟ اس نے عرض کی کہ وہ بھی اچھا خاصا ہے، بالکل بخیریت سے ہے۔ اس وقت اسی کا طوطی بولتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے اسباتی سنو، حکم خدا کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور کلمہ قدرت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ واسق اور المتوکل، واسق کا انتقال ہو گیا ہے، متوکل تخت نشین خلافت ہو گیا ہے اور ابن زیات قتل کر دیا گیا ہے۔ اسباتی نے چونک کر پوچھا یا حضرت یہ سب کب ہو گیا؟ اور میں تو سب خیریت آپ سے چھوڑ کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہارے عراق سے نکلنے کے 6 یوم بعد یہ انقلاب آیا۔ اس کے بعد اسباتی آپ سے رخصت ہو کر شہر میں کسی مقام پر جا ٹھہرا۔ چند دنوں کے بعد متوکل کا نامہ برابر مدینہ پہنچا تو بالکل انہی حالات کا انکشاف ہوا جن کی خبر امام زمانہ دے چکے تھے۔ متوکل عباسی بھی اسی طرح تھا جس طرح اس کے عباسی خاندان والے تھے، سخت دل اور بری حرکتوں کا مالک تھا۔ یہ یزید سے بھی کم نہ تھا اور مورخین یہی لکھتے ہیں کہ وہ بھی بنی امیہ کی طرح ایک بہت ہی سخت دل شخص تھا اور اتنا سخت دل تھا کہ اس نے قبر امام حسین علیہ السلام پر 2 دفعہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور امام کا یہ دور نہایت سخت اور پریشانیوں کا دور تھا جس میں ہمارے مولا نے جو وقت گزارے انتہائی سخت گزارے تھے اور امام کی کافی دفعہ امام کو اس نے قید کرنے کی کافی کوششیں انجام دے چکا تھا اور اس نے اتنی دفعہ قید کیا، تقریباً 2 یا 3 دفعہ اس نے امام کو قید کرنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال ہم آپ کو یہاں بتاتے چلیں کہ متوکل کے بعد اس کا بیٹا مستدر، پھر مستعین، پھر معتذر باللہ خلیفہ ہوا، یعنی 3 خلافتیں چینج ہوئی۔ معتذر ابن متوکل نے بھی اپنے باپ کی سنت کو نہیں چھوڑا اور حضرت کے ساتھ سختی ہی کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی نے آپ کو زہر دیا، لعنت بے شمار۔ اور بعد تاریخ 3 رجب 252 یوم شبانیہ انتقال فرما گئے، شہادت ہوئی آپ کی۔ اور کہتے ہیں کہ معتذر کے زمانے خلافت میں آپ شہید کے گئے، آپ کی شہادت زہر سے واقع تھی۔ علامہ شبلی بھی لکھتے ہیں کہ آپ کو زہر سے ہی شہید کیا گیا تھا اور کافی علماء نے لکھا ہے اور اس کو دریافت کیا ہے کہ آپ کا صرف اور صرف آپ کی شہادت زہر سے تھی۔ آپ نے شہادت سے قبل امام حسن عسکری علیہ السلام کو وارث انبیاء وغیرہ اور وراثت انبیاء سپرد فرمائے تھے۔ شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے گریبان چاک کیا تو لوگ معتذر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ نے وفات حضرت ہارون پر اپنا گریبان پھاڑا تھا۔ آپ پر امام حسن عسکری علیہ السلام نے نماز پڑھی اور آپ سامرہ ہی میں دفن کیے گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات انتہائی کس پرسی کی حالت میں ہوئی۔ انتقال شہادت کے وقت آپ کے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ ایک مولا کے ایک سٹوری کی طرح ہے جو ہمیں بتایا گیا اور ایک دکھ کی طرح ہے کہ مولا کے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے ان کا نماز جنازہ پڑھائی تھی، کیونکہ امام ہی امام کو نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے، اس کا غسل و کفن کر سکتا ہے۔ افسوس ہے ہمیں کہ آج تک وہ یزیدیت چلتی آ رہی ہے، انہی کی نسلیں ہیں، یہ عباسی نسلیں ہیں، یزیدی نسلیں ہیں اور بھی بہت سی نسلیں ہیں جو آج تک انہی اصولوں پہ چلتے آ رہے ہیں۔
لعنت بے شمار ہر اس دشمن پہ جس نے محمد وآل محمد کا دل دکھایا اور جس نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ تو آج کا دن ہم سب کو سوگ کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے اور امام کے نام 2 رکعت نوافل پڑھنے چاہیے اور زیارت پڑھنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔